سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. قرآن میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ کوئی قصے کہانی تھوڑی ہے، بلکہ اس سے سبق دینا مقصود ہوتا ہے. کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا مطالبہ کیا زلیخا نے. اب زلیخا کون ہے؟ وہ تو ان کے آقا کی بیوی ہے. مطالبہ کیا جو ہے اور ان کی خواہش پوری کرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے لیے سارے اسباب مہیا کر دیے، دروازے بند کر دیے، دروازوں کے اوپر تالا لگا دیا، اور پھر خالی کہنا نہیں بلکہ باقاعدہ عملی طور پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بھی کوشش کی، ان کا دامن پکڑا. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ سوچتے کہ اب تو بالکل میں بے بس ہوں، اب تو میرے لیے اس چیز کا کوئی اور چارہ کار نہیں کہ میں ان کی بات کے اوپر عمل کروں، اس لیے کہ دروازے بھی بند ہیں، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی میری مدد کے لیے آئے گا، نہ میں باہر نکل سکتا ہوں، تالے لگے ہوئے ہیں، سامنے تالا موجود ہے. پھر بھی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا، مجھے اس گناہ کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے، اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا ہے. پختہ ارادہ کر لیا، اس گناہ سے اپنے آپ کو مجھے بچانا ہے. اور اس عزم کے ساتھ پھر اپنی طاقت میں جتنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھڑا کر کے جو ہے دروازے کی طرف، حالانکہ دروازے پر تالے لگے ہوئے، بند ہے دروازے. دوسرا آدمی وہ سوچتا کہ وہاں بھاگ کر کے کیا کروں گا، وہاں جا کے بھی کچھ کام تو ہونے والا نہیں ہے. نہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالا، اتنا بھاگنا تو اپنے ہاتھ میں تھا نا، اتنا تو کر لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں دروازے کے پاس پہنچے خود ہی کیا ہوا، تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا، باہر جو ہے وہی اس اپنے آقا کو پایا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا عزم مصمم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت میں اس پر عمل کرنے کے لیے جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ کر گزرے، اور آگے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور کر دیں گے، اور اس کے لیے جو ہے عمل کی راہیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. یہی دعا اللہ سے مانگنی ہے، اور اسی کو ہم جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہی دعا سکھلائی. گویا ہمیں اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق بنانا ہے، اسی کی کوشش. تو گویا ایک آدمی زبان سے دعا مانگے لیکن اس دعا کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کرے، عزم نہ ہو اس کا گناہ سے بچنے کا، اور کہ اللہ بدنگاہی سے میری حفاظت فرما، لیکن بدنگاہی سے بچنے کے لیے عزم مصمم نہیں کرتا، بدنگاہی سے بچنے کے لیے اپنی طاقت کے اندر اپنے بس میں اپنی قدرت میں جتنا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور پھر یوں کہتا ہے کہ میں تو بے بس ہوں. یہ دونوں کام تو کرنے ہیں، اور پھر اللہ سے اگر پہلے جو کام کیے بغیر اگر دعا مانگیں گے وہ دعا نہیں، مذاق ہے. سیدھی بات ہے. یعنی کیا ہمارا پہلے گویا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق ہی کرنا ہے، اس کے لیے یہ دو کام جب کریں گے اور پھر دعا مانگیں گے تو حقیقی معنی میں طلب ہوگی، دعا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت اپنے بندے کی مدد بھی فرمائیں گے. ورنہ جو ہے یہ نہ تو عزم مصمم ہو، نہ اپنے مقدور پر جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے کرنے کا اہتمام ہو، خالی زبان پر یہ ہو اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ جو ہے یہ تو ایک گویا یوں سمجھئے کہ جھوٹا مطالبہ ہے. یہ طلب صحیح نہیں ہے. صحیح طلب تو اسی وقت کہلائے گی کہ پہلے دو کام ہماری طرف سے عمل میں آ جائیں، تو پھر یہ جو تیسرا ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے مطالبہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو پورا فرمائیں گے. ورنہ خالی ایسے ہی ہم تو نہیں چاہتے دل سے، ہم نے اس کے لیے عزم مصمم نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے جو ہے اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش نہیں کی، اور پھر ہم یہ امید رکھیں
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کروا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم زبردستی تمہارے سر تھوپیں گے اس نیک راہ کو، جبکہ تم دل سے اس کو چاہتے؟ دل سے آدمی چاہے اس کے لیے عزم مصمم کرے، عملی اقدام بھی جتنا اس کی طاقت میں ہے بس میں وہ کر گزرے، اس کے بعد پھر جب اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دیں گے۔ یہاں اہدنا الصراط المستقیم، یا ہم روزانہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم کو یہ دعا سکھلائی گئی، تو جب یہ پڑھیں تو اس کو پڑھتے ہوئے اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ہم تو اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں معانی کو وہ بھی اس کے اوپر سے بے غفلت کے ساتھ جو ہے اور اس کی طرف سے بے اعتنائی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کیا مانگا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ٹیپ ریکارڈ کا ایک بٹن ہے، دبا دیا اور ٹیپ چل رہی ہے، ایسا حال ہو گیا ہماری نماز کا۔ ہر جملہ جب ہماری زبان سے نکلے یہ دعا دل کی گہرائیوں سے ہماری زبان پر آنی چاہیے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے کیسے اثرات اس کے اوپر مرتب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ ہر رکاوٹ کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ لیکن بس بات وہی ہے کہ دل کی گہرائی سے اللہ سے اس کی طلب ہو، اور اس طلب سے پہلے جو دو شرطیں ہیں عزم مصمم کی اور اپنی قدرت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی، وہ دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔